اب موجودہ اسلامک معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم رہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہیں، یعنی کہ اجتماعی معاملات میں ایک جو نظام ہے وہ سرمایہ داری ہے، اور مگر یہ کہا جائے کہ سرمایہ داری ہر جگہ موجود ہے تو ایسا نہیں ہے۔ سرمایہ داری ہر جگہ موجود نہیں ہے، مگر غالب نظام جو ہے وہ سرمایہ داری ہے، اور ہم نظام سرمایہ داری میں رہ رہے ہیں، اس کے اداروں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ سارے فائنینشیل مارکیٹ، سارا سرمایہ دارانہ مارکیٹ ہے۔ جو آپ کا اس وقت سیاسی ڈھانچہ ہے وہ سارا سرمایہ دارانہ ڈھانچہ ہے، اور ہم اپنی معاشرے کو بھی سرمایہ دارانہ معاشرے کے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ کیا ہے، سرمایہ دارانہ جو ہے ادارے کیا ہیں، اور ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ کام کیا کہ سرمایہ دارانہ اداروں کو، جن کا مقصد دنیا میں، جیسے کہ میں نے کہا تھا، کیپٹل ایکومولیشن یعنی آزادی کے خواہاں ہیں اور دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے یہ کیا کہ بھئی یہ نظام، یہ جو ادارے ہیں سرمایہ دارانہ ادارے ہیں، یہ غیر اقداری ہیں۔ ہم نے کہا ان کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ یہ نیوٹرل سے ادارے ہیں، بینکس ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ سارے جو ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، انشورنس ہے، یہ ان میں صرف یہ ہے کہ چند چیدہ چیزیں ان کی تبدیل کر دی جائیں، اس اداروں کے اندر چلے جائیں، تو ہم جو ہے اس کو اسلامی بنا لیں گے۔ تو ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے اس کا اسلامائزیشن آف دی سسٹم کرنی شروع کری، اور مجموعی طور پہ سرمایہ دارانہ ادارے اپنے گول کے ساتھ موجود رہے۔ اس کے اندر ہم نے اسلامی چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کہ اسلامی انسٹرومنٹس یا اسلامی شخصیات کو ادھر بھیج دیا کہ اسلامی شخصیات یہاں پہ آ جائیں گی، کچھ داڑھی والے لوگ آ جائیں گے، کچھ جو ہے وہ بے کی چیزیں آ جائیں گی، مضاربات مشارکت کر لیں گے، ٹھیک ہے، اسلامی پارلیمنٹ میں قانون نافذ کر دیں گے کہ سب چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے، مگر عملی طور پہ قوانین اللہ تعالیٰ کے منظور کردہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو ہم اس المیے سے آگے کی طرف نہیں نکل رہے۔ اب ہمارے پاس دو منزلیں ہیں، یا تو ہم اس یعنی کہ نائب بیہیویئر کے اندر، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو یعنی کہ احمقوں کی جنت میں لے کر آ جائیں، کہ ہم بھول جائیں کہ سرمایہ داری ایک نظام ہے، بلکہ سرمایہ داری کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کر لیں اور اس کو غیر اقداری تصور کریں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہم سرمایہ داری کے بارے میں جان چاہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کا غلبہ تو موجود ہے، ہم اس کو پورے طور پہ رد کریں کہ یہ اس کی اقدار ہے، یہ اقداری چیز ہے، اور اس کے علی الرغم ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک اکنامک سسٹم وجود میں لے کر آئیں، یا اسلامک اسٹیٹ کا سسٹم جو ہے وجود میں لے کر آئیں، جس میں سرمایہ دارانہ اداروں یا سرمایہ دارانہ گول پورے نہ ہو سکیں، بلکہ اس کے اندر اسلامی مقاصد شریعہ جو ہے اس کے ذریعے حاصل ہو سکے۔ ہمیں ایک ایسا ادارہ چاہیے ہے۔ ہم نے جو تمویلی سسٹم رکھا ہے وہ ہم پورے طریقے سے واقف ہیں کہ سرمایہ داری کیا ہے، سرمایہ داری کے اغراض و مقاصد جو ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کیا ہیں، اور رکھے ہیں وہ آزادی ہے، اور اس کیپٹل ایکومولیشن کے لیے سرمایہ داری کو جس ادارے کی ضرورت ہوتی ہے اسے فائنینشیل سسٹم کہتے ہیں۔ فائنینشیل سسٹم سرمایہ داری کا ایک کلیدی ادارہ ہے، اکیلا ادارہ نہیں ہے، جسی وجہ سے اس مغالطے میں کہ سرمایہ داری صرف ایک معاشی چیز ہے۔ سرمایہ داری ایک پورا نظام ہے۔ سرمایہ داری کے دو طریقے سے اور بہت سارے طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، ان میں سے دو مقبول طریقے ہیں، ایک مارکیٹ سرمایہ داری ہے جسے لبرل بھی کہتے ہیں، لبرل کیپٹلزم بھی کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ سوشلزم ہے جسے ہم پلان اکانومی بھی کہتے ہیں۔ تو سوشلزم اینڈ جو لبرل ہے وہ دونوں کے دونوں جو ہیں کیپٹلسٹ ہی ہیں، دونوں کے گول دنیا میں زیادہ آزادی کا حصول
مساوات اور ترقی ہے. یہ دونوں. اب یہ زیادہ آزادی کا حصول جو ہے جسے ہم کیپٹل جیسے ہم نے بتایا تھا وہ فائنینشیل مارکیٹ میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے فائنینشیل مارکیٹ میں؟ اس لیے کہ کیپٹل وہ چیز ہے جو کہ ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے ہی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی. کیپٹل کیوں سرمایہ کیوں چاہیے؟ تاکہ مجھے مزید سرمایہ. یہ لمحوں میں اور منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اور ہر وقت سرمایہ اپنی گردش میں رہتا ہے بغیر پیداوار کے. وہ پیداوار سے جان چھڑانا چاہتا ہے. جو چیز سرمایہ کو سرمایہ کے اندر تبدیل کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کسی سرمایہ کسی جگہ لگے گا، اس سے پیداوار ہوگی، اور پھر پیداوار ہونے کے بعد اس کا منافع ہوگا، پھر وہ منافع جائے گا، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے خطرناک چیزیں. مگر اگر فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ہی گردش کر سکے اور سود کی بنیاد پہ آپ اس کو گردش کروائیں اور ایکومولیٹ کروائیں، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی پیداواری ذرائع کے وہ اس کی خرید و فروخت ہو سکے، تو ایسے ادارے فائنینشیل مارکیٹ میں ہوتے ہیں. جو کہ ایک ادارہ اس کا ہے اسے ہم کہتے ہیں منی مارکیٹ، اور دوسرا ادارہ اس کا جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ ہے. ان دونوں اداروں کے اندر سرمایہ آزادی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے پروان چڑھتا ہے. تو ایک منی مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، شارٹ ٹرم فائنینس جہاں پہ ہوتا ہے اسے منی مارکیٹ کہتے ہیں، جس میں کمرشل بینکنگ، انشورنس کمپنیز، سینٹرل بینکنگ ہوتی ہیں. اور جہاں پہ لانگ ٹرم فائنینس ہوتا ہے اسے ہم کیپٹل مارکیٹ ہوتے ہیں، جس میں اسٹاک مارکیٹ، بانڈ، سیکیورٹیز، انویسٹمنٹ، بانڈس اینڈ فنڈس، الگ چیزیں آتی ہیں. اس میں زیادہ تر تو اسٹاک مارکیٹ اس کی بہت بڑا ہے. منی مارکیٹ میں کمرشل اینڈ سینٹرل بینک دو بڑے ادارے ہیں، اور انشورنس اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ جو ہے نا کیپٹل بلا خوف و خطر آزادی کے ساتھ جو ہے گردش کرتا رہتا ہے. اب کیپٹل بنانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ اسے کسی بھی یعنی کہ اس کا کوئی وہ حاکم نہ ہو، کیپٹل کا کوئی حاکم نہ ہو یا اس کا کوئی مالک نہ ہو، بلکہ کیپٹل ہی سب کا مالک ہو. یعنی کہ پرائیویٹ اونرشپ یا نجی ملکیت کا خاتمہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ملکیت نہیں ہو. اگر کسی کی ملکیت ہوگی تو وہ اپنے ہی اغراض و مقاصد کے لیے اس سرمایہ کو، اس پیسے کو، اس دولت کو استعمال کرے گا، اور وہ غرض کچھ بھی ہو سکتی ہے. مگر جب سرمایہ ہی خود مالک ہو جائے اور وہ پرائیویٹ اونرشپ کو ختم کر دے تو وہ اپنی گردش اور اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ جہاں دل چاہے گا لے جائے گا. یہ کام کیپٹل مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے. فائنینشیل مارکیٹ میں یہ کام کیپٹل مارکیٹ میں ہوتا ہے، جہاں کارپوریشنز بنائی جاتی ہیں. کارپوریشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک لیگل پرسن کہلاتی ہے، شخص قانونی، اور اس کے بہت سارے لاتعداد شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. شخص قانونی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ ملکیت سرمایہ کی ہوتی ہے. اس کارپوریشن کی ملکیت سرمایہ کی ایسے ہوتی ہے کہ اس کو چلانے والے مینیجرز خود اس کے ملازم ہوتے ہیں، اور جو ان کے مالک ہوتے ہیں جنہیں شیئر ہولڈرز کہتے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں، اور جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کمپنی کہاں وجود میں ہے، اس کے کیسے کام تو کجا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں موجود ہے. اور یہ چیز ہمیشہ کارپوریشنز اور اس کے شیئرز ہمیشہ خریدے اور بیچے چلے جاتے ہیں، اور بغیر کسی رکاوٹ کے بیچے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ اونرشپ ہوتی ہے، اور یہاں پہ اسٹاک پرائسز یہاں پہ اس کی ایک لگ جاتی ہے. یہ شیئرز جو ہوتے ہیں وہ شیئر مارکیٹ کے اندر، سیکنڈری مارکیٹ کے اندر دو چیزوں سے، یعنی کہ غرر کے ذریعے اور میسر کے ذریعے، یعنی کہ اسپیکولیشن کے ذریعے
یا اور گیمبلنگ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ذریعے خرید و فروخت مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور یہ اپنا ناطہ سیکنڈری مارکیٹ میں پیداوار سے جدا کر دیتے ہیں. ان کا کوئی تعلق پیداوار سے نہیں ہوتا، یعنی بہت کم کوئی تعلق ہوتا ہے. جو اس کا منافع ملتا ہے، ڈیویڈنڈ ملتا ہے، وہ ڈیویڈنڈ بہت ہی کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر اس کی شیئرز کی سیکنڈری مارکیٹ میں ہی خرید و فروخت ہوتی ہے. ایک 10 روپے کا شیئر 10,000 کا بھی ہو جاتا ہے، ایک 10 روپے کا شیئر 8 روپے کا بھی ہو جاتا ہے، ایک 10 روپے کا شیئر لاکھوں اور کروڑوں روپے کا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ شیئرز کی ویلیو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاک بروکرز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہ بڑے بڑے کیپٹلسٹ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے کسی بھی شخصی، وہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتی. جو بھی اس کی شیئرز خرید لے، اور شیئرز اور جو کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ اس بنیاد پہ چلتی ہیں کہ وہ اپنا منافع زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور سیکنڈری مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو سکے. اس بنیاد پر وہ کارپوریشن چلتی ہیں، یعنی کہ اس کی ملکیت سرمایہ کی ہو جاتی ہے کہ سرمایہ زیادہ حاصل ہو. تو وہ سرمایہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ان کارپوریشنز کو کس طریقے سے چلانا. اس لیے نجی ملکیت کا خاتمہ سرمایہ داری کارپوریشنز کے ذریعے کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایکومولیشن ہوتی ہے، اصلی ایکومولیشن ہوتی ہے، وہ منی مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے. منی مارکیٹ کے اندر کریڈٹ کریشن اور ڈیٹ کریشن کے ذریعے سرمایہ کی گردش کو لامتناہی کیا جاتا ہے. اس پہ ابھی ہم آپ کے سامنے ابھی رکھیں گے.